سوال کرنے والے نے ایک سوال کیا، ارے مولانا آپ سناتے ہیں کہ غوث پاک تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے، یہ تو خدا کے بھی کام نہیں ہے، اللہ کے بھی کام نہیں، اس سے بڑھ کر کے آپ نے غوث پاک کو بتا دیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات ہوئی کیا تھی۔ دریا کے کنارے سے آپ کا گزر ہو رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ مرید سے پوچھا، پوچھو اس کو کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ معلوم کیا تو پتا چلا کہ اس خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑے نازوں سے پالا تھا، اس عورت نے شادی کی، بارات آ رہی تھی اور کشتی جو ہے دریا میں غرق ہو گئی، ڈوب گئی، باہر نہ آ سکی۔ مشہور کرامت ہے غوث پاک کی۔ تو وہ ڈوب گئی، اور اس بوڑھی عورت کا دل تو ماں کا ہے، بیٹے کے یاد میں روز آتی ہے، روتی ہے اور شام واپس چلی جاتی ہے، روز روتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر رحم آیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کی، اے رب کریم، تو نیست سے ہست کرنے والا، تو پانی کے قطرے سے پورا انسان بنانے والا، تو راکھ کے ڈھیر کو بھی اگر چاہے تو زندہ انسان کھڑا کر دے، مولا قادر مطلق ہے، اس خاتون پر رحم فرما اور اس کا بیٹا واپس لوٹا دے۔ غوث پاک کی دعا چل رہی تھی، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد دریا میں ایک بھونچال سا، طوفان سا آیا، پانی کے اندر ایک عجیب سی سرسراہٹ ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایک کشتی برآمد ہوئی۔ غوث پاک نے صرف اس خاتون کے بیٹے کی زندگی مانگی تھی، مگر صدقے میں اللہ نے پوری بارات کی زندگی لوٹا دی، پوری بارات واپس آ گئی، اور وہ خوشی خوشی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکر کرتے ہوئے گھر گئے۔ 12 سال کے بعد مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، کشتی کے پرزے ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، ہم ان لوگوں کو یہی تو کہتے ہیں جو جلا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کو، راکھ پانی میں بہا کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کا حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ ہر عقل کے اندھو، جس رب ذوالجلال نے ایک نطفے سے تمہارا پورا انسانی شکل بنایا ہے، تم 1000 بار جلا کر راکھ کر دو، رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا حساب لینے کے لیے۔ تو کشتی دوبارہ واپس آئی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت پر ایک دو نہیں، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر جگہ اگر تم عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی سوال کرو گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر تمہاری عقل میں بات نہیں آتی تو سمجھ لو اسی کو کرامت کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تم اور ہم بھی کر سکتے تھے تو پھر غوث کی کرامت کا مطلب ہی کیا ہے؟ تم بھی غوث ہوتے، ہم بھی غوث ہوتے۔ کرامت ہے جو عقل میں نہیں آئے گی۔ اور قرآن سے اگر دلیل مانگتے ہو، سنو، سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں ایک بار اعلان کیا تھا، کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں پر لے آئے گا؟ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سبا بلقیس کا تخت یمن میں ہے۔ یمن اور فلسطین میں 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا، کہا اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا میں آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے وہ لے کر آ جاؤں گا۔ جنات کی طاقت پر یقین رکھنے والے، جنات کو حاصل کرنے کے لیے عملیات کرنے والے، سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت دیر ہو جائے گی، مجلس ختم ہونے تک تم لاؤ گے؟ مجلس ختم ہونے تک۔ پھر اللہ کے ایک ولی جو سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، آصف بن برخیہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا۔ پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے آؤں گا۔ تخت کوئی 4 فٹ کا 5 فٹ کا نہیں، 80 گز لمبا ہے اور اتنا ہی چوڑا ہے، اتنا ہی وزنی ہے، اور 7 دروازوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت ہے۔ اور ایک انسان کہتا ہے، انسان، جنات کی بات نہیں کر رہا، جنات کی بات آئے گی تو آپ سمجھیں گے ان کو بڑی طاقت ہوتی ہے، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان نے کہا سلیمان علیہ السلام کے امتی
میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. یہ صرف اور صرف بات نہیں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی پلک کر ادھر دیکھ رہے تھے, وہ تخت حاضر کر چکے تھے, تخت حاضر کر چکے تھے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہ سلیمان علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے, خود اللہ کے نبی. ارے وہ چاہتے تو خود ہی تخت کو طلب کر لیتے. اس قرآن کے واقعے کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ بتانا چاہا, جو نبی کے قدموں میں بیٹھتا اس کی طاقت کا یہ ہے. نبی کی طاقت تو بہت دور, اور یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی, بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام, ان کے امتی کی طاقت کا حال یہ ہے, تو پھر سید الانبیاء محمد رسول اللہ, ان کی امت کے عام اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, شیخ عبد القادر جیلانی جن کا قدم کی گردن پر ہے, وہ 12 سال کی کشتی واپس لے آئے تو تعجب کی بات نہیں, بلکہ ہم سمجھتے ہیں قرآن اس کرامت کو بالکل عینی طور پر بیان کر رہا ہے. عزیزان گرامی, میں دنیا کی یا دنیا کے نقش قدم پر چلنے والے, ہر چیز کو تھیوری اور پریکٹیکل پر آزمانے والے, اور سائنس کی دنیا میں چلنے والے, ان کو کہتا ہوں آئنسٹائن نے کہا ہے. آئنسٹائن کا نام تو بہت لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگا, اس کی تسبیح بھی پڑھتے ہوں گے. الحمدللہ ہم غوث پاک کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب اسی آئنسٹائن کی بات کر رہا ہوں, جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی. سنو, کائنات کو دیکھنے کی کوشش کی, اور چاند تک اور سورج تک اور بہت سارے مقامات تک دیکھنے کی رسائی حاصل کر لیا. اور اس نے کہا کائنات کا جو کنارہ, ایک کنارہ میں نے دیکھا, اس کے لیے وہ کہتا ہے 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے. 2 کروڑ نوری سال. نوری سال کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ یہ جو سال ہمارے چل رہے ہیں, یہ سال صبح ہوتی ہے 6 بجے صبح ہوئی, شام میں 6 بجے سورج ڈوبا, آرام سے دن چل رہے ہیں. نوری سال اس کو نہیں کہتے. نوری سال 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. 1 منٹ میں 1,80,000 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے نوری سال میں. اس طرح 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں, 1 منٹ کی, اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں گے کائنات کو دیکھنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آئنسٹائن کہہ رہا ہے, جس کے پیچھے تم لوگ آگے پیچھے جس کو قبلہ بناتے ہو. سنو, 2 کروڑ نوری سال لگ جائیں گے کائنات کے کنارے دیکھنے کے لیے, کائنات کی ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. اور آؤ شہنشاہ بغداد کے دربار میں, کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا. تمہارے سارے آلے, تمہارے سارے کمپیوٹر 2 کروڑ سال میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں شہنشاہ بغداد کی ایک نگاہ پہنچتی ہے. ہاں, میرے غوث نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, میں اللہ کے پورے شہروں کو, کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی وقار, الحمدللہ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. غوثیت معاذ کی نسبت نے ہی اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے, اعلیٰ حضرت کو مجدد بنایا ہے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی اسی نسبت پر فخر کرتے ہیں. دیکھا جائے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں. 55 علوم پر اللہ نے مہارت تام عطا کی ہے, اور بہت سارے شاگردوں کی کھیت تیار کی ہے. امت پر ایک بہت بڑا امتیوں پر احسان ہے. لیکن ساری چیزیں اپنی جگہ پر, قرآن کا ترجمہ کیا ہے, فتاوی رضویہ شریف ہے, بارگاہ مصطفیٰ میں ہدایت بخشش ہے, بہت سارے کام ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں فتاوی رضویہ لے کے آیا ہوں, میں کنز الایمان لے کر کے آیا ہوں, میں ہدایت بخشش لے کے آیا ہوں, بلکہ اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
نسبت کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت نے اگر کسی بات پر فخر کیا ہے تو غوثیت کی نسبت پر فخر کیا ہے. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بلا بیٹا تیرا. یقیناً میرے عزیز و کرامات سنانے کا وقت جمعہ کے چھوٹے وقت میں نہیں ہوتا ورنہ میں بہت ساری چیزیں سناتا. الحمدللہ غوثیت معاب شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا جس کی نسبت الحمدللہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہے اور ادنا کو اعلیٰ بناتی ہے. الحمدللہ ابھی حاضری سے میں آیا اور حاضری کے بعد دل میں یہ احساس ہوتا ہے. ایک بزرگ وہاں پر ملاقات جن سے ہوئی وہ عربی اور علوی سادات میں سے ہیں, عمر کافی ہو چکی. انہوں نے مجھے مل کر کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا آؤ میں تمہاری حاضری کراتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں تقریباً 55 سال سے اور بڑی ان کی یعنی بڑے معاملات ہیں. بہرحال میں مختصر ہی عرض کرتا ہوں کس لیے میں بات کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر حاضر ہونے والے کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتے ہیں اور اللہ کریم تمہارے مستقبل میں بہت کچھ تجھے عطا کرے. دعا کیا. ہم نے کہا کہ یہاں کی اتنے بڑے دربار میں بڑے بڑے حاضر ہوتے میری کیا حیثیت ہے, مجھے یہاں پر میری کیا حیثیت ہے, کیا مقام ہے. ایک جملہ انہوں نے کہا جس سے سینہ چوڑا ہو گیا. کہا یہاں پر سب اچھے نہیں آتے بلکہ غوث پاک تو چوروں کو بھی قطب بناتے ہیں. برا ہو تو کیا ہوا نسبت بھلی ہے یا غوث, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے ان کتوں کو میونسپلٹی والے نہیں لے جاتے, نہیں لے جاتے اور نہ ہی انجیکشن مارتے ہیں. کیوں؟ یہ علامت ہے کہ کسی کا پالا ہوا ہے اور گلے میں پٹا نہ ہو تو اٹھا کر لے جائیں گے. بہت زیادہ شور مچاتے ہیں یہ کتے, ان کو لے جاؤ. جن کتوں کے گلے میں پٹا ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مالک ہے اس کا کوئی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, میری گردن میں بھی ہے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ہمارے گلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا پٹا ہے. انشاءاللہ العزیز کوئی اور دوسرا ہمیں اچک نہیں لے جائے گا, اتنا یقین ضرور ہے, اتنا یقین ضرور ہے. اور مجھے ایک بات یہ بھی یاد آئی کہ ایک صاحب نے کہا وہ دوسرے ملک کے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک کے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حالات تو سب اپنے حساب کے ہیں پھر بھی بہت ساری چیزیں ڈر لگتا ہے, سہمتے ہیں. آپ ایسے نرغے میں ہیں پھر بھی بول رہے ہیں, اچھی بات ہے. اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں, چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں, لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے, نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں, کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے, میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا. سچ بتاؤ میرے عزیزو, اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو, رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو. فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت سار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں, تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا, سب بدل جائے گا. لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے, کوئی چیز نہیں بدلے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے, حالات خود بدل جائیں گے. سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے
اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا۔ شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے، خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی۔ آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں، اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکار، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت کی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا۔ اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے۔ ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا بچ گیا۔ 300 کوڑے کھائے اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ وہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر؟ صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی روح رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہی بڑی کرامت ہے۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کے دلوں پر بات ڈالتا ہے۔ غوث اعظم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے ہوا کرتے، مجمع ختم ہونے سے پہلے پتہ نہیں کتنوں کی تو لاشیں اٹھائی جاتی تھی، کتنے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کس بات پر؟ اتنا اثر کرتا دل پر کہ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ خطبے کے اندر، بیان کے اندر ایسا اثر ہوتا کہ لوگ بیٹھے بیٹھے مدہوش ہو جاتے، کوئی جوش حال میں کپڑے پھاڑ ڈالتے۔ روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ ہر خطابت کے بعد، اور بولتے کیا تھے؟ حیرت کی بات ہے میرے عزیزوں، آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بھی بہت ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی نصیحت اور سارے علماء کے لیے بھی کہتا ہوں، لوگوں کے پلے نہیں پڑتی، لوگوں کے کانوں میں نہیں جاتی۔ یہ جمعہ میں آتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے تو یہ جھٹکا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بیان یوں ہی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، 2 چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ میں نے پڑھا تھا امام احمد بن حنبل نہیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری نصیحت کر رہے تھے، اور جب وہ نصیحت کرتے تو لوگ رو پڑتے تھے، آخرت کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرتے تو لوگ رونے لگتے تھے۔ ایک بندہ تھا، وہ مجلس میں آیا کرتا اور خاموش بیٹھتا، اور اس پر کچھ بھی اثر نہیں۔
ایک دن اس نے پکڑ کر کے پوچھا حضرت سفیان سے، آپ جب بیان کرتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو ایسے ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو بدتمیز ہے، تو بدماش ہے، تو بد عمل ہے، فرمایا دو میں سے ایک خرابی ہو سکتی ہے، یا میرا دل خراب ہوگا یا تیرا دل خراب ہوگا، اس لیے کہ میں بات رسول اللہ کی کر رہا ہوں، اس میں اثر تو ہوگا ہی، دو میں سے کوئی ایک خراب ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ تو ہی خراب ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت ہے، بولنے والی زبان پاک ہو اور لقمہ حلال کا جاتا ہو، اللہ اثر ضرور پیدا فرماتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں سنیں۔ ایک دن آپ حضرت عبدالجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو 70,000 کا مجمع ہے، غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا، اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا۔ عبدالجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبدالجبار کہتے ہیں عبدالجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی، گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی، میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا، میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہ گیا، نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی۔ میرے عزیزوں کوئی اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہا ہو کہ دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، دہی بہ گیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے رونے کی؟ یہ ہمارے اور تمہارے لیے ہو سکتا ہے۔ غوث اعظم کا مجمع بھی اہل دل کا ہوا کرتا تھا، وہ بصیرت والے لوگ بیٹھتے تھے۔ غوث پاک کیا بیان کر رہے تھے؟ غوث پاک کے بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بیوی دہی کی ہانڈی جمائی تھی اور ان کے لیے کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ غوث اعظم اپنے واقعے سے دنیا کی حالت بتا رہے تھے، اے لوگوں جس طرح میرے گھر میں آج میرے کھانے سے پہلے دہی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور دہی بہ گیا، سب کی حالتیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں۔ انسان اپنے لیے اتنا کماتا ہے، مال جمع کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے کھانے کا وقت آتا ہے ملک الموت پنجہ مار کر روح نکال لیتا ہے اور سارا مال اس کا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، نہ وہ چکھ پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا کی حالات بتا رہے تھے، اور میرے عزیزوں آج بھی وہی حالات ہیں ہمارے، آج بھی وہی حالات ہیں۔ ہم نے کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دی، رات نہیں دیکھا دن نہیں دیکھا، دوڑتے رہے مال حاصل کرنے کے لیے، اتنا جمع کر لوں اتنا جمع کر لوں، اتنا جمع کر لیا جب تک تو صحت بگڑ گئی، شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، اور ایسی بیماریاں لگ گئی کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا جمع کیا تھا خرچہ کرتے رہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دو کاموں میں تو انسان کی پوری زندگی ختم ہوتی ہے، پہلے کمانے کے لیے صحت گنواتا ہے اور پھر صحت بچانے کے لیے مال گنواتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت یہی تھی کہ اتنا جمع کر لے جاتے ہو، اتنا جمع کرتے ہو کہ پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو میاں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نمک بھی نہیں کھا پاتے، شکر بھی نہیں کھا پاتے۔ دوسری باتیں تو چھوڑو، شوگر والے شکر نہیں چکھ پاتے، بی پی والے نمک نہیں چکھ پاتے، ارے یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، اور مال دیکھو تو کروڑوں کا ہے، اربوں کا ہے، اربوں کا مال پڑا ہوا ہے، نمک نہیں چکھ پاتے، شکر نہیں کھا پاتے۔ کس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور تھوڑی اور بڑی بیماری ہو گئی تو پانی بھی نہیں پی پاتے، ڈائلیسس چل رہا ہے،
کڈنی خراب ہے. کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں آج, کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صاف مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر نے پورا گن کر کے کہا ہے کہ پورے دن بھر میں جو ہے ایک ڈھکن سے پانی پینا, بوتل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس ڈھکن سے بس بوند بوند چکھتے رہنا, پانی ہی نہ پیو, اس لیے کہ کڈنی کام نہیں کرتی. یہ دنیا ہے میرے عزیزوں, ہم نے اپنی صحت گنوا دی, پوری کی پوری صحت گنوا دی اس کو حاصل کرنے کے لیے. اسی کو میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا تھا, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی. لیکن سمجھ میں کسی کو نہیں آتا, اس وقت سمجھ میں آنے لگتا ہے جب جانے کا وقت ہوتا ہے. جانے کے وقت حالات ایسے ہوتے ہیں, میں اکثر اپنے ٹور میں دیکھتا ہوں, عمرہ پہ جاتے ہیں, بغداد پہ جاتے ہیں, خوب عائش سے رہتے ہیں, سب کو پتا رہتا ہے پلین میں صرف 30 کلو کا الاؤڈ ہے, لیکن مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی, سب خرید رہے ہوتے ہیں. ہو جائے خرید کر کے لا کر روم میں بھر دیے, اور آج شام میں جانا ہے تو ٹھوس رہے ہیں اس بیگ میں اس بیگ میں نہیں گھسا, اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ پہنچے تو کبھی اس کو ریکویسٹ کبھی اس کو ریکویسٹ, تھوڑا ہمارا بھی لے لو تھوڑا ہمارا بھی لے لو. ارے وہاں سب کا 30 ہے, کوئی لینے کو تیار نہیں. پھر خریدا ہوا وہیں چھوڑ کر کے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے جاتے ہیں, کسی کی کھجور چھوٹی ہوئی ہے, کسی کے مسلے چھوٹے ہوئے ہیں, کسی کے کپڑے چھوٹے ہوئے ہیں. ہر بار ہم ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہیں, چھوڑ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں. میرے عزیزو یہ کوئی لطیفہ نہیں, سیم یہی حالات جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے ایک انسان, مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں. کیوں کہا گیا ہے مرنے کے وقت سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دو؟ کیونکہ وہ اپنا مال دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنی اولاد دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنا گھر بار دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے اس کو بنایا تھا, اس طرح سے کمایا تھا, اس طرح سے اس کو پالا تھا. یہ سب دیکھتا رہ جاتا ہے, ان میں سے کسی چیز کو اٹھا بھی نہیں پاتا, لے نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ ایسی حالت ہوتی ہے خود جا بھی نہیں پاتا, دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جانا پڑتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت. غوث پاک کی تعلیمات اگر پڑھتے رہ جاؤ میرے عزیزوں, تصوف کا ایک ایسا قلعہ ہے. غوث پاک کی تعلیمات کافی ہے تمہیں توبہ کرنے کے لیے, دنیا میں دل لگانے کے لیے اور اس سے دل ہٹانے کے لیے. غوث پاک کی تعلیمات کافی ہیں. آپ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں چلتی. کشتی سمندر میں چلتی ہے یعنی پورے بھرے ہوئے موجوں کے پانی پر کشتی چل رہی ہے, لیکن اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے. ہاں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کے لیے خطرہ ہے, ڈوب جائے گی. تم دنیا میں ایسی رہو کہ تمہارے اندر دنیا نہ آئے. تم دنیا میں ہو, تمہارے اندر دنیا نہ آ جائے. اگر تمہارے اندر دنیا گھس گئی تو ڈوب جاؤ, پھر یہاں سے نکل نہیں پاتے. مولانا روم اسی کی ملتی جلتی بات کہتے ہیں مثنوی شریف میں. جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک چونٹی کو دیکھا, شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہوا ہے, شہد کا قطرہ چپکنے والا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر گم ہوتا ہے. چونٹی قریب سے آئی, ایک چسکی لی, شہد کو چکھا اور جانے لگی. پھر آئی, پیٹ کہاں بھرتا ہے چونٹی کا میٹھے سے. ارے شہد تو پانی میں بھی رکھو اوپر سے آ کے گرتی ہے, اور شہد کھانا ہے اس کو. اور دوسری طرف سے آئی, پھر گئی, پیٹ نہیں بھرا, چاروں طرف سے اس قطرے کو چاٹ چاٹ کے گئی. مولانا روم فرماتے ہیں پھر چونٹی کے دل میں خیال آیا, میں نے ہر طرف سے تو شہد کو چکھ کر دیکھا, ٹیسٹ ایک ہی ہے, بیچ قطرے میں کیسا ٹیسٹ ہوگا, قطرے کے بیچوں بیچ شاید الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو چونٹی یہ سوچ کر کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی, جو شہد کا قطرہ تھا اس کے اوپر چڑھ گئی. کہا اوپر چڑھ کر کے میں چسکی لوں گی اس کی اور چکھوں گی. اور جب چڑھ گئی تو اس کے سارے پیر ہاتھ اس پہ چپک گئے. چوبس تو لیا, شہد کھا تو لیا, لیکن واپس آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا.
سارے ہاتھ پیر اس شہد کے غم میں چپک گئے، چونٹی کی اسی قطرے میں موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں انسان یہی کرتا ہے، مال کبھی ادھر سے کماتا ہے کبھی ادھر سے کماتا ہے، ہر جگہ سے دیکھتا ہے، سارے ٹیسٹ لے لیتا ہے، بعد میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، ارے نیتا جی تو بڑے بنگلے میں، وہاں کیسا عیش ہوتا ہوگا، کوئی اس ریزورٹ میں ہے وہاں کیسی مستیاں ہوتی ہوں گی، وہاں بھی جا کر دیکھ لوں، یہ وہاں بھی یہاں بھی کرتے کرتے گھس جاتا ہے اور دنیا میں ایسا مصروف ہوتا ہے اس کی موت آ جاتی ہے، توبہ کی مہلت نہیں مل پاتی، اسی دنیا میں پھنس جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی سمندر میں رہتی ہے، تمہارے اندر پانی نہ آنے پائے، اگر تمہارے اندر آ گیا تو ڈوب جاؤ گے۔ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آج ہم حالات دیکھ سکتے ہیں، جتنی چیزوں نے ہمیں بگاڑا ہے آج وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سناتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، وہ آج کے زمانے میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو ایسا لگے ہمارے لیے ہی بیان ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، قریب ایک زمانہ تم پر آئے گا، تم دیکھو گے کہ ساری جماعتیں میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، بھوکا آدمی جیسے برتن پہ جھپٹتا ہے ایسے میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی۔ آج وہی تو حالات ہے، آج وہی حالات ہے، سب کا ٹارگٹ ہم ہی ہے، سب کا نشان ہم ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت یومئذ نحن من قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی، ایسا کیوں ہوگا کہ سارے لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، نہیں تم تو بہت زیادہ ہوں گے اس وقت، غثاءً كغثاء السیل، لیکن تمہاری حالت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی سمندر کا کف جھاگ جو ہوتا ہے ہواؤں سے اڑ جاتا ہے، تمہاری حالت ایسی ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بلبلا کر کے بھاگنے والے لوگ، یہ پیوریٹی نہیں رہ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی چیز ہمارے اندر کیوں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وجہ دو ہی ہوگی، دو چیزیں جب تمہارے دل کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے، تمہارے دلوں کے اوپر کافروں کا، دشمنوں کا رعب ڈال دے گا، تم ڈرتے ڈرتے جینے لگ جاؤ گے، خوف کے عالم میں جینے لگ جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے انتہا محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے لگو گے، موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب ڈال دیا جائے گا، دشمنوں کا خوف ڈال دیا جائے گا۔ کیا یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر آ گئی؟ اے نوجوان، دنیا میں ایسے مست ہو گئے، ہر ایک کو اپنی مصلحت ہے، میری دکان کیسے چلے گی، میرا بزنس کیسے چلے گا۔ مولانا تو تقریر کرتے ہیں، یہ بولتے ہیں ان کو کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ ساری مصلحتوں کی باتیں میں سن سن کر کے پک گیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو تو یہ لگتا ہے ان کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ کل کو ان پکڑ کے لے جائیں گے، تمہارا بھی نام آ جائے گا۔ بہت سارے اسٹیج پر علماء کے حالات پر ابھی تو چل رہا ہے، جس دن کوئی ٹارگٹ پر آئے ادھر ادھر بیٹھنے سے بھی ڈرنے لگے، ان کے اوپر اتنے کیس ہیں، بازو بیٹھنے والوں کی بھی حالات خراب ہو جائے گی، ہمارا بھی نام نہ آ جائے۔ میرے عزیزو یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں، تمہارے ایمان کا امتحان۔ میں تو یہی کہتا ہوں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، وہی بات میں کہتا ہوں جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہی رپورٹ لکھواتے ہیں جا جا کر کے۔ ہماری بھی جہاں رپورٹ لکھی ہوئی ہوگی بات یہی ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے اور ان کے نام پر لوگوں کو بات کرتا ہے، یہی رپورٹ ہوگی، اور اس بارے میں ہم کبھی ڈرتے نہیں۔
میں آپ کو بتاؤں اتر پردیش میں وہاں کے حالات تو پتہ ہے، بلڈوزر کی حکومت چلتی ہے، لیکن میرے عزیزوں ایک مولانا صاحب نے کہا آپ کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر میں لبیک لبیک کے نعرے لگا رہا تھا، دوسرے دن مجھے تھانے بلا لیا اور پھر مجھے بہت زیادہ معاملات ہو گئے، کہا کہ مولانا تم ہی نعرے لگا رہے تھے۔ آپ لوگ نہ ڈریں انشاءاللہ یہاں پر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں کہا کیا ہوا؟ پھر کچھ ہوا؟ کہا مجھ سے کہہ رہے تھے کیس ہو جائے گا، حالات بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا فخر کرو مولانا اس بات پر، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے اور تم نبی کا نام لے کر جا رہے ہو، کون سا مسئلہ ہے؟ بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، ہم بولتے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان رکھی ہے۔ نبی پاک کی عظمت اور نبی پاک کی شریعت اور اولیاء امت کی مدحت بیان کرنا جرم ہے، یہ جرم ہم 1000 بار کریں، اگر یہ جرم ہے 1000 بار کریں، بلکہ ہم دار پر بھی، پھانسی کے پھندے پر بھی یہ جرم کریں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتایا ہے جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ گرامی، میں غوث پاک کی تحریک آپ کو بتا دوں کون سی تحریک تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی جو بیت المقدس فتح کیا، یہ غوث پاک کی تحریک ہے۔ اور پھر چند سالوں کے بعد پورے عالم اسلام میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، غازی ارطغرل جو آئے، یہ تحریک بھی غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تھی۔ آپ نے جوانوں کو متحرک کیا تھا اور پھر امت کا وہ شعور بیدار کیا تھا جو ان میں مردہ کر چکے تھے کچھ حکومت کے کارندے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے خلفاء بیٹھے ہوئے تھے خلافتوں پر، تخت پر، جو نام کے مسلمان تھے، یا اس کو ہماری زبان میں سمجھ لیں سب کانگریس کے تھے، جو منافق تھے، یعنی دکھتے تھے بس، لیکن اندر سے سب نفاق ہوتا تھا، نفاق ہوتا تھا۔ ہاں میں صاف کہوں گا بغداد میں بھی کانگریس کا خلیفہ رہا ہوگا، مصر میں بھی اور ترکی میں بھی اور نیشاپور میں بھی، اس لیے کہ مسلمانوں کے خون چوس کر کے تخت پر بیٹھ تو جاتے لیکن پوری زندگی گزر جاتی، میرے مصطفیٰ کا نام تک نہیں لیتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے مسلمان۔ آج آپ بھی تو یہی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا اپنا سمجھ کر کے جن کو اوپر تک بٹھاتے ہیں، پوری زندگی چھان مار کر کے دیکھ لو کبھی یہ نظام قرآن کی کبھی بات کیا ہے؟ کبھی میرے مصطفیٰ پر آنے والی آنچ کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہونے والا ہے۔ ان کے سفید کرتے اور ان کے سفید پاجامے سب کفن بن کر رہ جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک میں بتاؤں، ترکی سے نکلنے والی خلافت عثمانیہ یہ غوث اعظم کی پیدا کی ہوئی تحریک تھی۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے آخری زمانے میں سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بغداد میں ہوئی، معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تاریخ دان نے لکھا، آج میں نے پہلی مرتبہ اس کو پڑھا اور آپ کے سامنے پہلی بار بتا رہا ہوں، سرکار بغداد اور حضرت خواجہ غریب نواز کی ملاقات کے بارے میں بہت سارے باتیں چلتی ہیں کتابوں میں بھی، میں نے اپنے مرشد سے بھی پوچھا تھا۔ بہرحال ایک تاریخی ایک کتاب سے مجھے آج یہ بات ملی کہ سلطان الاولیاء غوث پاک نے حضرت خواجہ غریب نواز کو کیا وصیت کی تھی، کیا کہہ کر کے بھیجا تھا۔ ان کے پاس غوث پاک نے، غریب نواز نے بہت ساری انعامات، اوراد، وظائف، طرق، اجازات سب حاصل کیے، لیکن ہندوستان جب آئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ بھی بتایا گیا کہ غوث پاک کی یہ تحریک تھی۔ کیا؟ سلطان الہند سرکار غریب نواز نے شہاب الدین غوری کو بلا کر کے ہندوستان میں پرچم اسلام لہرانے کا حکم دیا تھا۔ یہ تحریک بھی سرکار غریب نواز نے لائی تھی بغداد کے ولی کامل سے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اولیاء خالی مسلح لے کر کے گھومتے تھے؟ یا اولیاء اکرام صرف گدی نشین تھے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ حکومت وقت کو آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔
اور پھر نظام مصطفیٰ کی بات للکار کر کے کرتے تھے. آج کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اولیاء کو ایسا پیش کیا ہے جیسے وہ درویش ہے, بس جنگل میں رہتے تھے اور کچھ نہیں. نہیں میرے عزیزو, وہ اللہ کے شیر تھے, اللہ کے شیر تھے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ کبھی لومڑی پن کا انہوں نے اپنے آپ میں اظہار ہی نہیں کیا کہ نہیں یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا, کبھی نہیں. وہ گرجتے تھے اپنے تخت پر, اپنی خانقاہوں پر. دیکھیں خلیفہ مستنجد باللہ, ابو المظفر اس کو کہتے ہیں, بغداد کا وہ خلیفہ, عباسی خلیفہ, بڑا طاقتور, اور اسی کے زمانے میں غوث پاک ہیں. ایک فارس سے آنے والے اجمی عبد القادر, شیخ عبد القادر, جب بغداد کی جامع مسجد میں بیان کر رہے ہوں, در و دیوار ہل رہے ہیں. وہ اپنے خلافت کے دربار میں بیٹھا ہے خلیفہ, اچانک بہت زور کی آواز آئی, پورے محل میں گونج گئی. پوچھا یہ آواز کیسی بغداد میں؟ لوگوں نے معلوم کر کے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے چھینک ماری, ان کے مریدوں نے صرف جواب دیا ہے. ان کو چھینک آئی تھی, جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا, وہ خلیفہ وقت کے محل تک پہنچ گئی آواز. تو اس نے کہا یہ تو پورا ہلا دینے کی بات ہے. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزو, آواز ہو سکتا ہے تمہاری مسجد سے باہر جائے نہ جائے, تمہاری آواز کا دار و مدار تمہارے گلے پر نہیں ہے. ایک بار تم پکارو گے, پہنچانا میرے مولا کا کام ہے. اب ہماری آواز کہاں کہاں تک پہنچتی ہے, کس کے ٹائر پھٹتے ہیں, یہ سب بات کی بات ہے. تم پکار کر کے تو دیکھو. اللہ رب العزت کے نام پر عزیزان گرامی وقار مستنجد باللہ آیا اور وہی کیا جو ہر عیاش کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے, مولوی صاحب کچھ لے دے کے چھوڑ دو, جان بخش دو, جاؤ کہیں بیٹھو, آپ اللہ اللہ کرو. کہاں یہ حکومت سیاست کی باتوں میں آپ آ گئے؟ چند دنوں پہلے میں نے بھی سیاست کی بات کی تو مجھے بھی ایک مشورہ ایسا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہے ایم پی بننے کا, ایم ایل اے بننے کا؟ میں نے کہا مجھے انٹرسٹ تو نہیں ہے, لیکن کرسی صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. اس پر جو کچرا ہے اس کو صاف کرنے کا انٹرسٹ بہت ہے. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا وہ صاف ہوں گی بھی. عزیزان گرامی, مستنجد باللہ 10 اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر سونے کی غوث پاک کے دربار میں آئے. آپ مریدین کے ساتھ بیٹھے, ارے وہ حال و قال کی مجلسیں ہیں. مستنجد باللہ آیا, غوث پاک کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ قبول کر لیں, نذرانہ ہے. آپ نے کہا تو رکھ لے اپنا نذرانہ, تو اپنے پاس رکھ لے. کہا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, آپ سنت کے خلاف کرتے ہیں. غوث پاک نے کہا اللہ ایک تھیلی لیا اور اپنے بغل میں دبا کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا لگا. خون اتنا ٹپکنے لگا تو حاضرین مجلس دم بخود رہ گئے. خلیفہ مستنجد باللہ بھی دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا ابھی تو یہ ایک تھیلی ہے, میں 10 کو نچوڑوں گا تو یہ خون تیرے دربار تک پہنچ جائے گا, تیرے دربار تک پہنچ جائے گا. تو مجھے وہ اشرفیاں دینے آیا ہے جو تو نے غریبوں کے مال کو چوس کر کے حاصل کیا, تو مجھے خریدنے کے لیے آیا ہے. اگر مجھے تیرے خاندان کی حرمت کا خیال نہ ہوتا تو میں آج پورے بغداد کی نالیوں میں اسی کا خون بہاتا. خلیفہ مستنجد باللہ بے ہوش ہو گیا, اور اس کے بعد جب ہوش آیا اس نے توبہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. اب اس کے بعد وہ خلیفہ ایسا پاک ہوا, نظر غوث جو پڑھی. اب اس کے بعد دربار خلافت کے حالات کیا ہو گئے سنیں. میں آج سیاست پر بات کر رہا ہوں. اب خلیفہ مستنجد باللہ کا دل جب صاف ہوا, 8 دن کے بعد وہ حاضر آیا. کہا سلطان الاولیاء اے شیخ عبد القادر جیلانی, آپ حکم فرمائیں کہاں کس طرح کا گورنر رکھنا چاہیے, گورنر کس طرح کا ہونا چاہیے آپ نے. غوث پاک نے اپنے خلفاء کو حکم دیا کہ لسٹ بنائی جائے, اسلامی سلطنت میں گورنر کون ہوگا. لسٹ بنی. کہا وہ ہوگا جس کی تہجد قضا نہیں ہوتی, وہ گورنری پر آئے گا جو سنت رسول کو ہلکا نہیں سمجھتا ہوگا, وہ گورنری پر آئے گا جس کی نمازیں کوئی قضا باقی نہ رہی ہوں, اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ باقی رکھے گا وہ لوگوں کا بھی مال کھا جائے گا. آپ نے لکھایا نام, خلیفہ مستنجد باللہ نے آپ کے اشارے پر گورنر پورے تبدیل کر دیے.
ہر جگہ پر ایسے لوگوں کو رکھا جو سرکار غوث پاک کے یا تو مرید تھے یا خلیفہ تھے یا شاگرد تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اور وہ پورے بغداد اور آس پاس کی سلطنتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہی چند سال پہلے جو بغداد نشے میں ڈوبا ہوا تھا، 10 سالوں کے بعد لوگ کہنے لگے کہ آج بغداد ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر بن خطاب کا زمانہ آ گیا ہو، عمر بن خطاب کا زمانہ آیا ہو۔ تم نے تو غوث پاک کی 11ویں کھائی ہے نا، اصلاح حکومت ان سے نہیں سیکھا، وہ آئے تھے نظام تبدیل کرنے کے لیے۔ آج میں علماء سے بھی یہی کہوں گا، تم حق بات تو پہنچاؤ قوم تک۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، ڈر اور خوف ان کے سینوں پر طاری ہوا۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے؟ یہ نہیں کہتے ہو موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، رزق اللہ کے ہاتھ ہے، پھر ڈرتے حکومت وقت سے کیوں؟ مجھے ابھی چند دنوں پہلے ایک میسج یہ بھی آیا تھا کہ حضرت آپ تو پاکستان کے علامہ خادم حسین کی تعزیت پر بیان کر رہے ہو، آپ دیکھ نہیں رہے یہاں کا ماحول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی، اس دن مجھے افسوس اس بات پر ہوا، سوال پر، ہائے افسوس، اس قدر تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، اس قدر تم بزدل ہو گئے، لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے، تمہاری زبان بند ہے۔ میں نے صرف ایک جملہ کہا، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے، تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے، محبت ہے، تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، مغرب میں ہو، جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی۔ ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو۔ تم کہتے ہو تعزیت کے لیے، ارے میرے عزیز، اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی، بہت خاموشی، کوئی بات نہیں۔ تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء، تم سب کے سب جاؤ گے۔ مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے، باہر آ گئے، ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ۔ تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے، کون سا عشق رسول، کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں، فنا فی الرسول تھے۔ میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا، آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے۔ کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ کو جلال آیا، کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے۔ میرے نبی پر بات کرتا ہے، میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ اب بول کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں، لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا۔ غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز، لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا۔ وہ جواب دیتے آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ کوئی صاحب آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں، کہا ٹھیک ہے آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے، کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں،
सेम टाइम पे कई 70 लोग आए, सबकी दावत कबूल की। दूसरे दिन शाम में लोग आकर के फख्र कर रहे हैं, आज मेरे घर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए थे। दूसरा कह रहा है नहीं मेरे घर आए थे, तीसरा कह रहा मेरे घर आए थे। एक वक्त में सब घरों पर कैसे? सबों ने कहा उन्हीं से पूछते हैं वो कहां गए थे। जब लोग आए तो सुनने में यह आता है कि आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, लोग सवाल करने के लिए आए, सब आपस में कह रहे हैं हमारे घर आए थे, हमारे, आप बताएं क्या किसके घर गए थे? तो उन्होंने कहा दरख्त के ऊपर देखो। तो लोगों ने दरख्त के ऊपर निगाह डाली तो देखा हर पत्ते पर शक्ल अब्दुल कादिर नजर आ रही है। फरमाते हैं अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये इतनी कुदरत दी है कि बैक वक्त वो कई जगहों पर हाजिर हो सकता है। तो जब एक गुलाम रसूल को अल्लाह ने ये ताकत दी तो रसूल मुख्तार को कितनी ताकत दी होगी। उन्होंने नामों से रिसालत को वाज़ेह किया है। मेरे अजीजों, औलिया कामिलीन इसीलिए आते हैं, वो नबी का परतव बन करके आते हैं। और आज उनके नाम की 11वीं खा करके मोटे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और लोग ये समझते हैं नफ्स को मोटा करके तुम अपनी जुबानों में घी लगा चुके हो, बोलोगे तो पकड़े जाओगे, बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। हो नहीं दो। मेरे अजीजों, आज तो हालात ऐसे हैं, मैं रो पड़ा कल जब मुझे ये रिपोर्ट मिली कि सिर्फ हिंदुस्तान की सोशल मीडिया पर 25,000 पोस्ट मेरे नबी की शान में गालियां दी गई हैं। 25,000 लोगों ने गुस्ताखी की है। तुम भी तो रात भर इंटरनेट चलाते हो, पूरा का पूरा वक्त अपने मोबाइल में सर्व करते हो। जाना है तुम्हें भी मेरे आका की बारगाह में, याद रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने वाले हो और तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत साद बिन रबी की वो बात मुझे याद आती है, जंगे ओहद में हुजूर की हिफाजत के लिए लड़ते लड़ते मैदान में ऐसे आ गए थे काफिरों के कि आपके गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे, जिस्म के गोश्त के टुकड़े उड़ रहे थे। मेरे आका देख रहे थे। शाम का वक्त हुआ, ओहद का मैदान, हवाजें, सन्नाटा, 70 लाशें पड़ी हुई थी साहबा की। अल्लाह के नबी ने पुकारा मेरे साद को ढूंढो, कहां है साद, कहां है? साहबा कहते हैं हम आवाज देने लगे, साद तुम जिंदा हो, रसूल तुझे बुला रहे हैं। हजरत साद बिन रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए थे और सांसें भी चल रही थी, सांसें चल रही थी। साहबा ने जब आवाज देना शुरू किया कि रसूल पाक याद कर रहे हैं, वहीं से वो हरकत करने लगे। अंदर से आवाज दी, ए जवानों, साद जिंदा है, मैं यहां लाशों के नीचे दबा हुआ हूं। हटाई गई लाशें तो देखा उनके जिस्म में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब फट चुका है, पेट को तक चाक किया गया है, सांसें बाकी। साद बिन रबी कहते हैं, ए साहबा, शायद मैं रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच पाऊंगा, हुजूर ऊंचे टीले पर बैठे हुए हैं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरा सलाम मेरे नबी तक पहुंचा देना, हुजूर तक पहुंचा देना। लेकिन आने वालों को क्या कहा जानते हैं? मैं ए जवानों तुम सबसे कहूंगा आज के हालात में। साद इब्न अबी रबी कहते हैं, ए साहबा, मैं तो जा रहा हूं, मेरी आखिरी सांसें हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आंखें चमकती रही, तुम्हारे जिस्मों में जान बाकी रही और मेरे नबी पर अगर किसी ने उंगली उठाई और गाली दी, मैं क़यामत के दिन उसे नहीं छोड़ूंगा। और याद रखना, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा अगर तुम्हारे जीते जी तुम्हारे नबी की जात पर किसी ने कीचड़ उछाला। हजरत साद रबी इतना कह करके इंतकाल हो गए, वो हुजूर तक पहुंचाए भी नहीं जा सके। ए मेरे अजीजों, ए जवानों, तुम क्या समझते हो कि तुम दुनिया से इसी तरह निकल जाओगे? कुरान में भी अल्लाह ने कहा, हम हसीब तुम अन तदखुलुल जन्नत, तुम ये सोच करके बैठे हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब का दामन पकड़ लिया है, मुझे तो जाना ही है जन्नत में, पीर बख्शवा देंगे हमें। तुम बरस में एक मर्तबा 11वीं करके और फातिहा नियाज करके समझते हो इस्लाम का हक अदा कर दिया। यहां तुम्हारे नबी की अजमत पर रोज बरोज हमले हो रहे हैं। आज कुफ्र खुल करके आया है सामने, नहीं देखते आप? कुफ्र खुल करके सामने आया है तासुब के साथ। हर शहर में जाते हुए गुंडे ललकार रहे हैं इस्लाम के खिलाफ हमारे मुल्क में। अगर मैं खुल करके आया तो मेरा क्या जुर्म है इसमें, मेरा क्या कसूर है इसमें कि आप भी मैं ना बोलूं?
ہاں آج تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو کچھ بھی حسر اور رسوخ ہے، اس سے زیادہ کیا کرو گے کہ تم مجھے جیل میں بند کر دو گے؟ میں کل کی تفسیر میں بھی یہی کہا، ایک مولانا صاحب نے کہا کیا آپ اتنا بول رہے ہیں، آپ پر ایسے ایکٹ لگائے جائیں گے کہ زندگی بھر آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوگی، آپ پر ایسے قانون لگائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی بھر ضمانت ہی نہیں ہوگی۔ میرا دل یہ کہتا ہے اے لوگوں، اس طرح جی کر فائدہ بھی کیا؟ ایسی آزادی کس کام کی جس میں روز اٹھتے ساتھ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں ہم سن رہے ہوں اور حضور کو کوسا جا رہا ہو، ہم کھاتے پیتے گھوم رہے ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ جیل کی کوٹری میں ہم زندگی گزار لیں، کل بارگاہ مصطفیٰ میں اٹھنے والا چہرہ تو رہے ہمارے پاس۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا پکڑ کر کے کہ تیرے زندگی میں، تیری جوانی میں مجھ پر تو لوگ رنگیلا رسول کہہ رہے تھے، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا اس زمانے؟ تم کیا کہو گے؟ اے اللہ کے نبی، میں مزدور تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں غریب تھا، کام کاج کرتا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یاد رکھو اس وقت میرے آقا تمہارے سامنے بلال حبشی کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ یہ کیا تھا بلال؟ یہ تو غلام تھا، اس کی پیٹھ پر سل رکھ کر کے پیٹھ گلا دی جاتی، تب بھی اپنی زبان پر میرا نام لینا نہیں چھوڑتا تھا۔ تم کون سی مزدوری کی شکایت لے جاؤ گے؟ بہانہ کرو گے اللہ کی بارگاہ، رسول کی بارگاہ میں بہانہ کرو گے؟ اے گروہ علماء، تم کو اللہ نے ممبر دیے ہیں خطابت کے لیے، اللہ نے اپنے رسول کا ممبر تمہیں دیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم حکومت کی خوشامدی کرو، تم اپنے وقت کے طاغوتی قوتوں کی خوشامدی کرو، اس لیے نہیں، بلکہ آج تم سے قوم مصافحہ کر کے ہاتھ چومتی ہے صرف اس لیے کہ تمہاری زبان پر نام مصطفیٰ ہے۔ آج علماء کی جو عزت ہے صرف اس لیے، تمہاری پگڑیاں، تمہارے جبے دیکھ کر کے قوم عزت نہیں کرتی، صرف اس لیے ان کے دلوں میں تم مچلتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی باتیں کرتے ہو۔ علماء کو جاننا چاہیے کہ تمہاری عزت نبی سے وابستہ ہے۔ آبرو مازا نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، اقبال نے کہا تھا، ہماری آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ اگر اسی نام کو کسی نے چھیڑا تو پھر ہمارا جی کر مطلب کیا ہے؟ ہم کس کام کے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مسجد ہے، دیوار کے پینٹ کو اگر کسی نے کھرچ لیا تو ہو سکتا ہے معاف کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ کسی نے لکیر نکال دی دیوار پر، ہم چھوڑ دیں اس کو، لیکن میاں وہ ہمارے سامنے آ کر پلر ہلانے لگ گیا اور مسجد کا یہ پلر توڑنے لگ گیا، خاموش بیٹھو گے؟ اور اگر تم خاموش بیٹھے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس نے پلر ہلایا تو صرف پلر نہیں ٹوٹے گا، یہ چھت پورا سب کے اوپر گرے گا۔ آج ظالم کفار پورے تمہاری جڑ کو ہلا رہے، میرے نبی کی ذات کو، سیدھے مصطفیٰ کریم کی ذات کو ہلا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کو ہلکے میں مت لینا میرے عزیزو، لاکھوں جانیں جاتی ہیں، جائیں اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو ہلکے میں مت لینا۔ اور اگر انہوں نے ہلانا شروع کیا ہے اگر حضور کی ذات پر، حیرت ہو رہی، 25,000 پوسٹ تم میں سے کس نے کمپلینٹ کی ہے؟ سائبر کرائم کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا ہے۔ ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے آواز اٹھائی؟ کچھ ہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ علماء، کچھ وکلا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہر مسلمان کا یہ حق ہے، تمہاری نسبت رسول پاک سے ہے۔ اب انہوں نے ہلانا شروع کیا تو انتظار کرو، جس دن یہ چھت گرے گی عذاب بن کر سب پیسے جائیں گے، سب اس میں گرفتار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم مہم چھیڑیں گے اس بات کی، اگر آج تم کثرت میں ہو تو اس کا کیا مطلب جو چاہے تم کر لو گے؟ ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر بھی تم چلے جاؤ۔ ہاں ہمیں رون دیا، ہمیں مار دیا، ہمیں قتل کر دیا، سب برداشت کر لیا، لیکن اب اس سے آگے نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں آواز دیتا ہوں اسی منبر سے، اے گروہ علماء، اے جماعت صوفیہ، اے خانقاہ کے گدی نشینوں، باہر آؤ حکومت وقت سے ایک مطالبہ یہ کرو، اے حکومت وقت کے تخت پر بیٹھنے والوں، ہمارے ہند میں پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس کرو کہ کوئی میرے نبی کی ذات پر بھونکے تو اسے موت کی سزا ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اگر اس قانون کو تمہیں لانے میں
کچھ زندگیوں کی ضرورت ہے تو یہ فقیر حاضر ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ تمہارے لیے حاضر ہوں گے. لے لو ہماری جانیں اور ایک قانون ایسا بنا دو تاکہ قیامت تک پھر یہاں پر کوئی نہ بھونکے میرے نبی کی ذات پر. تم قانون صرف میرے نبی کے لیے نہیں، تم اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بناؤ. شانتی سے رہو. ہم نے کبھی تمہارے خلاف بھونکا نہیں ہے، ہم نے کبھی دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم گالی نہیں دیتے، ہم اسلام کی حقانیت سے بیان کرتے ہیں. لیکن خاموش رہنے کی یہ سزا ہمیں دی جا رہی ہے کہ ہمیں گالیاں دیتے دیتے یہ اب ہمارے نبی تک پہنچ گئے، ہماری ماں عائشہ صدیقہ تک پہنچ گئے اور ہمارے تمام اکابرین اسلاف تک پہنچ گئے. اور 25 کروڑ کی تعداد میں خاموشی یہ اچھی نہیں ہے میرے عزیزو، اچھی نہیں ہے. آج افسوس اسی بات کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت عطا کی ہے، وہ نائب رسول ہیں یا کسی خانقاہ کے گد نشین ہیں. تم یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارے آبا و اجداد کمال کے تھے، بزرگان دین تھے، تم چھوٹے جاؤ گے. نہیں، سوال تو ہوگا، تمہیں سوال ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی الگ ہوں، سوال ہوگا. آؤ سر جوڑ کر کے ہم اس سلسلے میں کوشش کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی میسج تھا. ہندوستان میں شہاب الدین غوری نے جو پرچم اسلام لہرایا وہ آج تک اس کی دین ہے کہ مسلمان زندہ ہیں، اب مسلمان باقی ہیں. پوری دنیا میں نظام کو صحیح کرنے کے لیے آواز اٹھانا یہ بھی اولیاء کاملین کی بات ہے، ان کی صفات ہیں. صرف اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ اور ذکر کرانا ہی ان کا کام نہیں تھا، وہ دلوں کو تو دھلتے ہی تھے، لیکن جو نظام سنبھال رہا ہوتا اس کی باغ ڈور کو بھی دھلتے تھے، اس کی بھی صفائی کرتے تھے. تو اللہ کا ڈر رکھنے والا کرسیوں پر آئے، جو کسی کا خون چوسنے والا نہ آئے. عزیزان گرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو. تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے. ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو. آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟
یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی, مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے, اس دن یاد کرو گے. مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو, آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر آج جو حملے ہو رہے ہیں, یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے. اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو, اتنا مطالبہ کرو, اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا, اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا. ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا, کس بات کا اعلان کرتا تھا, کس کو پکارتا تھا, کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت, اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اپنی جان لے کر آیا ہوں. اور تم یاد رکھنا, تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے, کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو, تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی. معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں, میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں, اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے, آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے. شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی. چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے, لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا, ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں. کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی. ان کی جانیں, ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں. 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں یہ. علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا, مزار بھی وہیں پر ہے آج. تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے, ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں, لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے